حیات الصحابہ میں یہ حوالہ موجود ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا، ایک فرشتہ بنایا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں ایک حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس وہ حوالہ ہے جلد سوم میں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل۔ کہیں سارے ریبائیل، ریبائیل۔ اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے۔ اس فرشتے کے ذمے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین۔ آج اس کا ایک عمل کریں گے، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا۔ بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے۔ بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، ہاں معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم یہ ہوا۔ آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں۔ کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائیل۔ اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ۔ اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ اس کو پکاریں، اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہرے سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائیل۔ جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالے، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائیل۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون، اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکے اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، دل ہی دل میں پڑھیں، محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے۔ دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ۔ اسرائیل کی ذمہ داری ہے تو نے روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے؟ لوگوں کے دلوں میں
ठंडक डाले, अंदर का दर्द, अंदर की जलन, अंदर का गम, अंदर की परेशानी खत्म करे। और इंशाअल्लाह ताला आपको आज के बाद भी इसकी इजाजत है, कहीं भी कोई बेचैनी परेशानी हो, डूब जाए, दिल पे हाथ रख के चंद लम्हों के लिए पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाई। जो बंदा 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, 3 दफा दिन के किसी वक्त में, उसको अल्लाह पाक अपना मरने से पहले खुद जलवा दिखाएगा। एक फायदा बता रहा हूं, जो बंदा वुजू के बाद सिर्फ 1 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, एक और फायदा बता रहा हूं, मैं अल्लाह पाक उसके लिए रहमत का एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जो आज तक किसी के लिए नहीं खुला। और एक दरवाजा अगर रहमत का खुल गया तो सारे काम बन गए, सारी मुश्किलें हल हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई। मेरी तो नस्लें आबाद और शाद हुई सिर्फ एक दरवाजे की वजह से। एक दरवाजा, मेरी तो नस्लें आबाद और शाद। एक दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़। और जो बंदा दिन के किसी वक्त में 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कदर पढ़ता है, और मैं अल्लाह पाक क़यामत के दिन उससे बुला के कहेंगे कि मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी है, जा ऐसी जन्नत में जहां से कभी निकाला नहीं जाए। और 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना वबाई बीमारियों का, वबा का इलाज है, वबा का। मैं अपने बड़ों के पुरानी किताबें ब्याजें लिखी हुई हैं, उसमें पढ़ रहा था, ताउन की वबा फैली तो मैंने लोगों को बताया, मेरे परदादा के वालिद लिख रहे हैं ये बात, मैंने लोगों को बताया सूरत कदर 3 दफा दिन में बार बार पढ़ो, जो पढ़ेगा वबाई तकलीफों परेशानियों से दूर हो जाएगा। फिर मैंने बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में, तजर्बात में ये पढ़ा। फिर एक बुजुर्ग थे मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले थे, ठीक, उनके तजर्बात में पढ़ा कि जो बंदा 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, वबाई बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां उससे दूर रहती हैं। और अगर वक्त बुलंद करना चाहते हैं, 2, और अगर नसीब से धनी बनना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा, कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूं थम जाइए। अल्फाज निम्ते हैं हमारी फजाओं में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा मौजूद हैं, हमारी हवाओं में और फजाओं में नेमतें मौजूद हैं, पर हमारे ज़हन में नेमतों की शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे हो। आए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूं, अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन ले जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूं, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं, जागने वाले सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक, और अगर वक्त बुलंद करना चाहते हैं, 2, और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, और अगर चाहते हैं कि ये मेरे से, मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिज़्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगूं और रब देता जाए, मैं मांगूं और रब देता जाए, तो उसमें यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दो, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इस्राइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को, रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दे। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं,
ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے گنتے سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق ضائع کر، رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا جائے، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ روز زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری باز ہے، ساری باز ہے، ہماری بس ہے، ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی امی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے، اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں، موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر،
انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہاں غریب ہیں؟ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ ہم کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری، نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو۔ اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گی۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتا اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا۔ پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا۔ کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں، مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ اعمالکم اموالکم، اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے۔ اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا، نہ لگانا، نہ لگانا۔ بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ اعمالکم اموالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال